کالج کے زمانے سے ہی میری لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہی، ان کے ساتھ باتیں کرنا اور ملنا ملانا لگا رہتا تھا۔ پر میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی گھر والوں کی پسند سے کروں گا اور شادی کے بعد سب بری عادتیں چھوڑ دوں گا اور صرف اپنی بیوی کو ہی اپنی گرل فرینڈ اور اچھی دوست بناؤں گا۔ لیکن میں بھول گیا تھا کہ بری عادت جب عادت بن جائے تو سروں سے جاتی ہیں۔ میرا نام شایان ہے۔ ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ جیسے ہی مجھے جاب ملی، گھر والوں کو میری شادی کی سوچی اور رشتہ تلاش کرنے لگے۔ سینکڑوں رشتے دیکھے، مگر ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیا گیا۔ بالآخر 2 سال کی تلاش کے بعد انہیں ایک لڑکی پسند آئی جس کی میرے ساتھ فوراً منگنی کر دی گئی۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بڑا بھائی تھا۔ دونوں طرف سے شادی کی بھرپور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور وہ دن آ گیا جس دن میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی میں ہر وہ خوبی موجود تھی جس کی تمنا ہر مرد کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، سلیقہ-شار، عقل مند، سگڑ، پڑھی لکھی اور گھرداری میں طاق ہونے کے ساتھ ساتھ ہر رشتے کا احترام اور ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ میری بہنوں کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتی۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہونے لگی۔ حیرت انگیز طور پر میری پروموشن ہو گئی، جبکہ میری سروس کو ابھی بمشکل 4 سال ہوئے تھے۔ پروموشن ہوئی تو 10,000 روپے تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ شادی کے ابتدائی 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میری بڑی بہن کی شادی مریم یعنی میری بیوی نے اپنی کزن سے کرا دی۔ میں صبح کو آفس گیا، شام کو 5 بجے گھر لوٹتا تھا۔ بہت تھک جاتا تھا۔ مریم بھی رات گئے تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور ساتھ ساتھ دونوں بیٹوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ زندگی بہت ہی آرام سے گزر رہی تھی۔ محلے میں ہونے والی ایک شادی کا کارڈ آیا جس میں ہم سب گھر والوں کو بلایا گیا۔ چھٹی کا دن تھا، ہم سب بھی تیار ہوئے اور شادی میں چلے گئے۔ جب باراتی آئے تو ان کے ساتھ ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ مرد کی شکل واجبی سی تھی، مگر اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے خوب سارا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت ہی سمارٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری نظریں بار بار اس عورت کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا بار بار دیکھنا اس عورت نے بھی نوٹ کیا۔ 3-4 مرتبہ اس نے بھی میری طرف پلٹ کر دیکھا اور ہلکی سی مسکرا دی۔ اسی اثنا میں کھانا کھل گیا اور پورے ہال میں افراتفری مچ گئی۔ میں نے بھی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ عورت ایک سائڈ پر بیٹھی مجھے نظر آئی۔ میری بیوی واش روم گئی ہوئی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عورت کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دھیرے سے پوچھنے لگی، کیا زندگی میں کبھی عورت نہیں دیکھی؟ میں نے کہا، بہت دیکھی ہیں، مگر آپ جیسی خوبصورت اور حسین نہیں دیکھی۔ وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور جواب میں کہنے لگی، میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے بولا، آپ شادی شدہ لگتی تو نہیں ہیں، اتنی سمارٹ اور خوبصورت ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ اور زیادہ خوش ہوئی۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام شایان بتایا، ایک سرکاری آفیسر ہوں۔ یہ سن کر وہ بولی، جی ہاں، آپ تو مزے میں ہیں۔ اس نے میرا ازدواجی سٹیٹس پوچھا تو میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ہاں جی، بدقسمتی سے شادی شدہ ہوں اور 2 بیٹوں کا باپ بھی ہوں۔ بدقسمتی سے کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بس کیا بتاؤں، ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی سہی۔ وہ بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام صبا بتایا۔ الغرض کھانا کھانے تک ہماری دوستی بھی ہو گئی اور موبائل نمبر کا بھی تبادلہ ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ اپنی فیملی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر واپس آئے تو شام کو کچھ مہمان آ گئے۔ مریم ان کی خاطرداری میں مصروف رہی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد 10:30 بجے کے قریب مریم سو گئی کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب مجھے صبا کا میسج آیا۔ میں نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون بند کر لی اور 1 بجے تک ہماری میسج پر باتیں ہوتی رہیں۔ اگلے دن اس کا میسج موصول ہوا کہ مجھے کال کرو۔ میں نے سب کام چھوڑ کر اسے کال کی اور تفصیلی تعارف حاصل کیا۔ صبا نے بتایا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کی خالہ نے اسے پالا پوسا تھا۔ صبح سے رات گئے تک سارا دن گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی تھی۔ پھر اس کے شوہر کا رشتہ آ گیا، اس کی شادی ہو گئی اور وہ سیالکوٹ سے بیاہ کر ہمارے شہر میں آ گئی۔ بہت جلد اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک فراڈی انسان ہے۔ اس نے میری خالہ کو بتایا تھا کہ وہ بہت امیر انسان ہے۔ اس آدمی نے چکنی چپڑی باتیں کر کے مجھ سے شادی کر لی، مگر نہ تو اس کے پاس کوئی جائیداد ہے اور نہ ہی کوئی کام، بس سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ صبا بتانے لگی کہ اس کے شوہر کا بھائی یورپ سے 20,000 روپے اسے ہر ماہ بھیجتا ہے،
جس میں سے مکان کا کرایہ اور یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو باقی تھوڑے پیسے بچتے ہیں اس میں پورا مہینہ مشکل سے گزرتا ہے۔ عرفان کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، اصل میں عرفان یورپ اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ ان کا آبائی گھر تھا، بہن بھائیوں نے مل کر گھر بیچ دیا اور 15 لاکھ روپے عرفان کے حصے میں آ گئے۔ عرفان نے 15 لاکھ روپے ایک ایجنٹ کو دیے ہوئے ہیں جو یورپ جانے کے لیے عرفان کا بندوبست کر رہا ہے۔ وہ اسی انتظار میں ہے کہ اس کا ویزا کب لگتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ صبا مجھ سے موبائل بیلنس مانگنے لگی، مختلف بہانوں سے پیسے بھی لینے لگی۔ میرا اصرار تھا کہ اب مجھ سے علیحدگی میں ملو تو صبا کہتی تھی کہ اس کا شوہر سارا دن گھر میں رہتا ہے تو کس طرح علیحدگی میں مل سکتی ہے۔ پھر صبا نے مشورہ دیا کہ تم میرے شوہر سے دوستی لگاؤ، اسی بہانے ہمارے گھر آ جایا کرو۔ میں نے پوچھا دوستی کس طرح لگاؤں تو وہ کہنے لگی 4 بجے ہم فلاں مارکیٹ میں جا رہے ہیں، تم بہانے سے وہاں آ جانا۔ آفس سے جلدی اٹھ گیا اور اس کے بتانے پر مارکیٹ پہنچ گیا جہاں صبا اور اس کے شوہر نے آنا تھا۔ وہ دونوں آ چکے تھے اور گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں خرید رہے تھے۔ ایک آدھ چیز میں نے بھی خریدی اور اس کے شوہر سے ملاقات کی، اس کو بتایا کہ میں شادی میں آپ سے ملا تھا۔ اس کے بعد میں صبا اور اس کے شوہر کو ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں ان کی تواضع کی اور ان کے منع کرنے کے باوجود اپنی کار میں ان دونوں کو چھوڑنے ان کے گھر گیا۔ اب میں نے اس کے شوہر کا موبائل نمبر بھی لے لیا اور اس کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دی۔ مہینے میں 3-4 مرتبہ ان کے گھر جاتا۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی کہ میں جب بھی صبا کے گھر جاتا صبا نے خوب میک اپ کیا ہوا ہوتا اور ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی، بازاری اشیاء سے میری تواضع کرتی۔ کبھی بھی میں نے اس کو باورچی خانے میں نہیں دیکھا تھا، ہر وقت اس نے ماڈرن لباس زیب تن کیا ہوا ہوتا۔ میں حیران ہوتا کہ یہ سب کیسے افورڈ کر لیتی ہے۔ میری زندگی پہلے تو بہت خوشگوار گزری تھی۔ میری بیوی مریم مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ہر طرح سے میرا خیال رکھتی۔ ہماری شادی کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا مگر کبھی ایک بار بھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے کام میں بھی ماہر تھی، اس کی تربیت بہت اچھی اور شاندار ہوئی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ عورت تھی، لیکن میں صبا کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا اور سیریس نہیں تھا، بس وہ مجھے پرکشش لگتی تھی تو اسے ایک بار سے فاصل کرنا چاہتا تھا مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی تنہائی اور علیحدگی میں نہیں ملی تھی، اسے ملاقات ہمیشہ اس کے گھر میں ہوتی تھی۔ وہ دور رہ کر مجھے تڑپا رہی تھی اور فون پر اتنی لگاوٹ اور پیار سے باتیں کرتی تھی کہ لگتا تھا وہ صرف میری ہے مگر میری دسترس سے دور ہے۔ وہ کال پر اپنے پیار کا اظہار کرتی، مجھ سے محبت جتلاتی، جواب میں اسے میں بھی اظہار محبت کرتا مگر میں اسے دل سے پیار نہیں کرتا تھا، بس وہ صرف میری ضد بن گئی تھی جس کی قربت میں صرف ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا مگر وہ مجھے موقع نہیں دے رہی تھی۔ انہی ملاقات میں 4 سے 5 ماہ گزر گئے۔ اب وہ مجھے شادی کے لیے زور دے رہی تھی، اپنے خاوند سے بہت تنگ تھی اور ہر روز اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ تنگ آ کر اس کے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی کیونکہ اس کا یورپ کا ویزا بھی لگ چکا تھا۔ وہ اس کو طلاق دے کر یورپ چلا گیا۔ یہ سب کچھ صبا نے کال کر کے بتایا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ صبا کا اس شہر میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، اس نے عدت بھی گزارنی تھی تو اسی مکان میں رہائش پذیر رہی جدھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی۔ 4-5 مہینے میں نے اس کے مکان کا کرایہ ادا کیا اور صبا کی دوسری ضروریات کا بھی خیال رکھا مگر وہ عدت کے دنوں میں ایک بار بھی مجھے نہیں ملی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پردے میں ہے۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی اس کا دن رات مجھ سے شادی پر اصرار بڑھنے لگا۔ اب وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی، کہتی تھی کہ میں نے اپنے خاوند سے تمہاری خاطر ہی طلاق لی تھی، اگر تم نے ٹال مٹول کی تو میں خودکشی کر لوں گی اور اس کا سارا الزام تمہارے سر پر ہوگا، یا تمہیں تمہارے گھر میں آ کر سب کو بتا دوں گی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ میں ان سب باتوں سے ڈر گیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح والے دن صبا نے بہت میک اپ کر رکھا تھا، بہت سجی ہوئی تھی۔ میں نے گھر بہانہ بنایا کہ میں آفس کے کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، 4-5 دن بعد آ سکوں گا۔ صبح جب صبا واش روم سے نہا کر نکلی تو میں اسے دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا۔ وہ بغیر میک اپ کی تھی، اس کا رنگ بہت سانولا تھا اور نقوش بہت گہرے۔ وہ بہت ہی بری شکل کی تھی، اوپر سے اس میں نخرہ بھی بہت تھا، کوئی بھی کام نہیں آتا تھا، کھانا پکانا تو بڑی دور کی بات، چائے تک نہیں بنانے آتی تھی۔ میں بہت پریشان بیٹھا تھا۔ وہ ایک ادائے خاص سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا۔ مجھے کہنے لگی بازار سے ناشتہ لے کر آؤ۔ بہت ہی برے دل سے بازار سے ناشتہ لے کر آیا اور اس نے اصرار کیا کہ ہنی مون منانے چلیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اگلے ہفتے پر راضی کیا۔ اب وہ کہنے لگی
बाजार चलें, इसने कुछ चीज़ें लेनी हैं। दोपहर का खाना हमने होटल में खाया, इधर उधर घूमते रहे। अगले दिन फिर घर की कुछ चीज़ें लेने के बहाने मार्केट में घूम रहे थे कि अचानक मेरी बीवी मुझे वहाँ शॉपिंग करते नजर आई। उसने मुझे देख लिया, मेरे पास आ गई और हैरान होकर पूछने लगी, शयान आप तो दूसरे शहर गए थे ना, आप वापस कब आए? मैं गुमसुम खड़ा हैरान परेशान था। इसने अपना सवाल दोबारा दोहराया, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे क्या जवाब दूं। इतने में सबा मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मरियम मेरे से फिर से पूछने लगी कि ये औरत कौन है। मेरे बोलने से पहले ही सबा बोली, शयान की बीवी हूँ, आप कौन हैं? क्या? हाँ, मैं शयान की बीवी हूँ, परसों ही हमारा निकाह हुआ है। सबा की बात सुनकर मरियम हैरान रह गई। मैं नज़र झुकाए ज़मीन की तरफ देख रहा था। मरियम ने पूछा, क्या ये औरत सच बोल रही है? मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसके बाद मरियम वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी। मैंने सबा को साथ लिया, इसे घर छोड़कर अपने घर गया तो मरियम अपना सारा सामान समेट चुकी थी और अपने मैके जाने के लिए घर से निकल रही थी। मैंने इसे बहुत रोका, मगर वो दोनों बेटों और सामान लेकर अपने मैके चली गई। मेरी अम्मी और बहनों को भी मेरी दूसरी शादी का पता चल गया था। सब ने सर पकड़ लिया। अम्मी ने मुझसे पूछा कि ये तुमने क्या कर दिया शयान? बस अम्मी, एक गलती हो गई मुझसे। घर में सोगवारी सी तारी थी। वो रात मैंने अपने बेडरूम में तन्हा गुजारी। बार बार सबा की कॉल्स आ रही थीं, मगर मैं इसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। तंग आकर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। अगली सुबह मैं मरियम के घर गया, पर वहाँ मुझे किसी ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। मजबूरन वापस लौट आया। इधर सबा मुसलसल मुझे कॉल्स पे कॉल कर रही थी। मरियम ने कॉल की और इसने बताया कि वो हमेशा के लिए अपने मैके चली आई है, अब वो वापस नहीं आएगी। इधर सबा मुझे कहने लगी कि तुम इसे तलाक दे दो, वो अपनी मर्जी से गई है। खैर, मैं सबा को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो गया। अगले ही रोज़ अचानक पुलिस हमारे घर आ गई। मुझे और सबा को गिरफ्तार कर लिया। हम पर इल्ज़ाम था कि इसने पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी की है और बीवी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। 3-4 दिन और रातें मैंने और सबा ने जेल में गुजारी। 5वें रोज़ हमारी ज़मानत हुई। पुलिस ने चालान बनाकर हमारा मुकदमा अदालत में भेज दिया। जो निकाह मेरा सबा के साथ हुआ था, इस निकाह नामे में मुझे गवारा जाहिर किया गया था। कुछ समझ नहीं आई थी कि उस वक्त मेरी अकल घास चढ़ने गई थी। मरियम ने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। बहुत सारे बंदे डाले, सुलह सफाई कराने की कोशिश की, मगर सब बेकार। मरियम के जिस कज़न के साथ मेरी बहन की शादी हुई थी, इसने मरियम के कहने पर मेरी बहन को तलाक दे दी। वो रोती पीटती हमारे घर में आ पहुंची। मैंने भी मरियम को तलाक दे दी। 3 माह के बाद अदालत ने मुझे और सबा को पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने पर और अपने आप को गवारा जाहिर करने पर गलत बयानी का जुर्म साबित होने पर 6-6 माह की कैद सुना दी। हमारे घर में सफ़े मातम बिछ गई। 6 माह जेल में रहने के बाद जब मैं वापस आया तो पता चला कि सरकारी नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। कार भी बेच दी। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वो सब ख़त्म हो गई। मेरी 4 बहनें, जिनमें एक तलाक याफ्ता है, ऐसे ही घर बैठी है। मरियम ने अपने कज़न से शादी कर ली है और वो मेरे बेटों को भी मुझसे नहीं मिलने देती। शुक्र है कि मकान हमारा अपना है, वरना तो हम दर बदर रुल रहे होते। पेट का दोज़ख पालने के लिए एक फैक्ट्री में 20,000 माहवार पर मुंशी की नौकरी मैंने कर ली है। घर बहनें सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। सबा अब भी मेरे साथ है, मगर वो मुझे डाइन लगती है। इसकी मनहूस शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं करता। वो घर का कोई कामकाज नहीं करती, सारा दिन मेरी बहनों से लड़ती रहती है। अल्लाह ने मुझे फिर से औलाद नहीं नवाजी। ज़िंदगी बहुत तंगी में गुजर रही है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दूसरों की बीवी सिर्फ देखने की हद तक ही अच्छी होती है। जो अल्लाह ने आपको बीवी दी है, इसी पर ही कनात और रब का शुक्र अदा करें।